الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. باب المشي بالجنازة والصلاة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق علیہ. بزرگوں اور بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، کتاب الجنائز ہمارے سامنے سے نکل رہی ہے، یعنی جنازے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ روایات ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں. ان میں سے یہ 5واں باب ہے، المشی بالجنازہ، جنازے کو لے کر چلنے کا طریقہ، کیسے لے کر جانا چاہیے. نمبر 2 والصلاۃ علیہا، جنازے پر نماز پڑھنے کا طریقہ. اس باب میں یہ 2 چیزیں آئیں گی. لفظ مشیون آیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں پیدل چلنا، یعنی بلا سخت مجبوری کے جنازے کو سواری پر نہیں لے جانا چاہیے. المشیون عربی زبان میں پاؤں سے چلنے کہتے ہیں، پیدل چلنے کو کہتے ہیں، یعنی جنازے کو پیدل لے کر چلو، کندھوں پہ اٹھاؤ، چارپائی پہ رکھو، لے جاؤ. ہاں اگر برسات کا موسم ہے یا کوئی اور وجہ ہے، قبرستان بہت دور ہے، تو سواری میں بھی رکھ کے لے جایا جا سکتا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کی چارپائی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر، جیسے کہ امت میں رواج ہے، طریقہ ہے. ایسے یہاں دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ جنازے کے آگے چلیں، پیچھے چلیں، جنازے کے دائیں چلیں یا بائیں چلیں، پیدل چلیں یا سوار ہو کر چلیں، یہ بہت سی شک ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ جنازے کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے چاروں جانب چل سکتے ہیں، جائز ہے. چاروں طرف چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. البتہ افضلیت میں اختلاف ہے. بہتر طریقہ کیا ہے؟ جنازے کے پیچھے سارے لوگ چلیں، یہ بہتر ہے، یا جو چارپائی اٹھائے ہوئے لوگ ہیں وہ پیچھے رہیں اور عام لوگ جنازے کے آگے چلیں؟ کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اس لیے اصل مسئلہ یاد رکھنا کہ چاروں طرف چلنا جائز ہے، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہو رہا ہے بہتری میں، افضلیت میں. تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ لوگ جنازے کے آگے آگے چلیں، یہ بہتر ہے، اور جنازہ پیچھے رہے. ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ لوگوں کا پیچھے چلنا افضل ہے، جنازہ آگے رہنا چاہیے. یہ صرف بہتری کا اختلاف ہے. اگر ہمارے یہاں بھی کوئی آدمی آگے چلتا ہے یا پبلک آگے چلتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پبلک پیچھے رہے اور چارپائی جو جنازے کی ہے 4 آدمی لے کے چل رہے ہیں وہ آگے رہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اس کا الٹا کرتے ہیں کہ پبلک آگے رہنی چاہیے، جنازے کی چارپائی پیچھے ہونی چاہیے. باب میں روایتیں آ جائیں گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور دلیل ہے الجنازۃ متبوعۃ، یہ حدیث موجود ہے، آگے چل کر اسی باب میں آئے گی. الجنازۃ متبوعۃ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، آگے نہیں. یہ حدیث میں لفظ موجود ہے. لیکن اس سے زیادہ نظریاتی اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے.
پھر آدمی جب ایک نظریہ بناتا ہے تو اس کے مطابق اس کو دلیلیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو اصل تو جو ائمہ میں اختلاف ہوا ہے وہ فکری اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف، کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ کس وجہ سے چلتے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ سفارشی ہیں، سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں، سفارشی ہیں، اور سفارش کرنے والا جو ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ آج بھی دستور یہی ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس آپ جا رہے ہوں سفارش کرنے کے لیے، اور جس کی آپ سفارش کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ایک قدم پیچھے رہے گا، سفارش کرنے والا آگے چلے گا، یہی دستور ہے۔ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ دراصل اللہ کے حضور میں اس جنازے کی سفارش کریں گے، تو یہ سفارشی لوگ ہیں، تو اور سفارشی آگے چلتا ہے، اس لیے لوگوں کو آگے چلنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے وداع کرنے والے ہیں، الوداع، وداع کرنے والے ہیں، اور جو مہمان کو رخصت کرتا ہے، وداع کرتا ہے، وہ پیچھے چلتا ہے، مہمان آگے چلتا ہے۔ اگر میزبان آگے چلے گا تو اس کا مطلب کیا، وہ دھکے مارنا چاہ رہا ہے مہمان، چل نکل یار جلدی نکل، لیکن میزبان پیچھے رہتا ہے، مہمان خود ہی آگے چلتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ یہ ہے کہ یہ جنازہ ایک مہمان ہے، یہ بیچارہ رخصت ہو رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے روپوش ہو جائے گا، تو جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ گویا مہمان کو وداع کرنے جا رہے ہیں، اور جو وداع کرنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے، مہمان آگے چلتا ہے۔ تو یہ سوچ اور فکر کا اصل اختلاف، جب امام شافعی علیہ الرحمہ نے وہ سوچ بنائی تو اس کے مطابق ان کو دلیلیں مل جائیں گی، ہمارے امام نے یہ سوچ بنائی تو اس کے مطابق بھی دلیلیں مل جائیں گی۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف چل سکتے ہیں، ہمارے یہاں افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیدل چلنا چاہیے پبلک کو یا سوار ہو کر چلیں، یہاں بھی وہی جواب ہے کہ دونوں بات جائز ہیں، پیدل بھی چل سکتے ہیں، سوار ہو کر بھی چل سکتے ہیں، البتہ پیدل چلنا افضل ہے۔ اگر سوار ہو کر کوئی آدمی چل رہا ہے، بائک پہ ہے، ویل چیئر پہ ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، معذوری کی وجہ سے، تو وہ سب سے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے آگے رہیں گے، سوار آدمی پیچھے رہے گا۔ اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اگر سواری آگے رہے گی تو لوگوں کو زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس لیے سوار آدمی سب سے پیچھے چلیں گے، پیدل لوگ جو چل رہے ہیں وہ آگے چلیں گے۔ آئیں گے ضمناً یہ مسئلہ آئیں گے تو لفظ المش، اس سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، المشی بالجنازہ، جنازے کو لے کر چلنا، والصلاۃ علیہا، اور جنازے پر نماز پڑھنا، یہ دو مسئلے اس باب میں آ رہے ہیں۔ پہلی حدیث آئی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کی ہے، اعلیٰ قسم کی ہے۔ نبی نے ہدایت دی، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے کر چلا کرو۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جنازے کو بالکل خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں۔ جائز تو ہے، مستحب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے تھوڑا لپک کر چلیں، تیز قدم چلیں۔ یہ دیکھو حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا اسرعوا، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یوں کہا گیا ہو بالکل آہستہ آہستہ چلا کرو، لیکن نہ جانے کہاں سے امت میں یہ طریقہ آ گیا ہے، اور ساری دنیا میں یہی، سعودی کے علاوہ وہاں زیادہ اور تیز چلتے ہیں۔ یعنی میں اپنا قصہ سناؤں، مسجد نبوی میں میں نے نماز پڑھی، جنازہ بھی شریک ہوا، میں نے چاہا کہ چل اس کے بہانے سے جنت البقیع میں گھس جاؤں گا، میں چپل باہر کا لے کر آیا تو وہ تو لے کر دوڑ رہے تھے، میرے دوڑنے سے بھی ہاتھ نہیں آیا، وہ اتنا تیز لے کر چل رہے تھے، وہ بھی غلط ہے۔ اتنا تیز بھی نہیں چلنا چاہیے کہ بے احترامی ہو جائے، اگر چار پائی اٹھانے والوں کو ٹھوکر لگے تو وہ گر جائیں، اتنا تیز بھی نہیں چلنا ہے، اور اتنا آہستہ بھی نہیں چلنا چاہیے جیسے ہمارے یہاں چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو تصور یہ ہے کہ جنازہ ہلنا نہیں چاہیے، فلاں نہیں ہونے چاہیے، یہ سب خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت یہ ہے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیز لے کر چلو۔ عربی زبان میں جو آدمی فطری چال چلتا ہے اس کو مشیون کہتے ہیں، ابھی لفظ آیا تھا، اس سے اوپر درجہ ہے ہرولۃ، تھوڑا سا تیز چلنا، اس سے اوپر لفظ ہے خبب، تیز دوڑنے سے ہلکا دوڑنا، تیز دوڑنے سے ہلکا دوڑنا۔ اس ہلکے دوڑنے اور ہرولتن سے اوپر کی جو چال ہے اس کو اسراع کہا جاتا ہے، اس کو اسراع کہا جاتا ہے عربی میں، اور بہت تیز دوڑنے کو عدون کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی لطافت ہے کہ ہر چیز کے لیے الگ لفظ موجود ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ جنازے کو تھوڑا سا تیز لے کر چلیں۔ کتنا تیز لے کر چلیں؟ ترمذی شریف میں روایت ہے، ما دون الخبب،
ما دون الخبب، ہلکے دوڑنے سے تھوڑا کم، دوڑو تو نہیں لیکن دوڑنے کے قریب قریب ہو جاؤ، اتنا تیز لے کر چلو۔ ابو داؤد شریف میں ایک قصہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ تو معروف صحابی ہیں، خلیفہ رسول ہیں، ایک حضرت ابو بکرہ ہیں، نام تو ان کا نفیع ہے، نون فا عین یا عین، نفیع، لیکن ابو بکرہ نام پڑا ان کا۔ بکرتن کے معنی آتے ہیں چرخی، جانتے ہوں گے ہمارے پرانے زمانے میں پانی وانی کھینچتے تھے کنویں سے تو چرخی سے کھینچتے تھے۔ ایک موقع پر ایک قلعے کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا، گھیرا اس کو، قلعے کے اندر کچھ غلام تھے جو دل کے اعتبار سے مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ جب مسلمان کے لشکر نے اس قلعے کو گھیرا تو وہ باہر آنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ گیٹ کے جو قلعے کے لوگ تھے انہوں نے گیٹ بند کر دیا تھا، نکلے تو اب نکلے کیسے؟ اس موقع پر حضرت نفیع نے یہ رائے دی تھی کہ ایک چرخی لگا دی جائے اور اس کے ذریعے رسی سے ہم ان غلاموں کو باہر کھینچ لیں گے۔ اس وقت سے ان کا نام پڑا ابو بکرہ، چرخی والا، جنہوں نے یہ رائے دی تھی۔ تو ایسے صحابہ بہت سے ہیں جن کا لقب پڑ گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، لوگ میت کو لے کے چل رہے تھے بڑے آہستہ آہستہ، تو حضرت کو آیا غصہ، گھوڑے پہ سے اترے اور اپنا کوڑا لے کے جب دوڑے ان کے پیچھے، تو چارپائی اٹھانے والے تیز دوڑے، ڈر کی وجہ سے بھی باہر پڑے گی۔ تب انہوں نے حدیث سنائی، تم کیا کر رہے ہو، خلاف سنت کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جنازہ تیز لے کر چلنا چاہیے اور تم بڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، خیر ہوئی کہ تم دوڑ گئے ورنہ تو لگا تھا کوڑا پیچھے سے۔ تو وہ منکر کو، خلاف شرع کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے تیور بدل جایا کرتے تھے، حالانکہ بڑے متحمل، بہت نرم مزاج آدمی تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جنازہ لے کر چل رہے ہیں اور رسول اللہ کا طریقہ ٹوٹ رہا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو، کوڑا لے کر دوڑے، تو لوگ لائن پر آ گئے۔ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ ڈنڈے سے ہی لائن پہ آتا ہے، نرمی سے نہیں آتا۔ اب آپ نے سن لیا تو آپ کون سا تیز چلیں گے، آپ بھی پھر وہی لائن پہ رہیں گے۔ آپ نے سن لیا، حدیث سنا دی ہم نے، لیکن ایسا تھوڑی کہ آپ ایک دن میں مزاج بدل لیں گے، اور اگر آپ بدلنا بھی چاہیں گے تو دوسرے لوگ آپ کے لیے مفتی بن جائیں گے۔ ہندوستان میں یہ بڑی مصیبت ہے، سب مفت سے مفتی ہیں، انہوں نے کوئی سال نہیں لگایا، کوئی محنت نہیں کی انہوں نے، اور مفتی سب بن گئے، سب مفتی ہیں، سب فتویٰ لگاتے ہیں، کوئی لا علمی ظاہر ہی نہیں کرتا، کوئی یوں ہی نہیں کہتا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے بھائی ہم تو اتنی معلومات نہیں رکھتے، علماء جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مفتیان کرام جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، حدیث میں یہ بات آ گئی سر جھکا لیتے ہیں، یہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بہت شدت والے تھے، لیکن کان وقافا عند کتاب اللہ، جب قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی تھی تو ٹھہر جایا کرتے تھے، سر جھکا لیا کرتے تھے، بس اپنی ساری سختی ان کی ختم ہو جایا کرتی۔ یہی ایک مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے، رسم و رواج کو ایک طرف ڈال دے، جب سنت رسول کا حوالہ آ جائے، دین کا حوالہ آ جائے، مسئلے کا حوالہ آ جائے، ایک طرف رسم کو ڈال دینا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیز لے کر چلا کرو۔ وجہ کیا ہے، کیوں تیز لے چلیں؟ بہت سادہ سی حکمت بیان کی، ارشاد فرمایا فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر وہ جنازہ نیک ہے، اچھا ہے، متقی اور پرہیزگار آدمی تھا وہ، فَخَيْرٌ اے فَلَهُ خَيْرٌ، تو اس کے لیے آگے خیر کی چیزیں ہیں۔ قبر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ ہے، جنت کی کھڑکی وہاں کھلنے والی ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود ہیں، فَلَهُ خَيْرٌ، تو اس کے لیے آگے خیر ہے، تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، تم اس کو جلدی لے جا کر گویا جلدی خیر میں پہنچا رہے ہو، جلدی لے کے چلو، اگر بھلا ہے تو اپنے اس کی بھلائی کی جگہ پہنچاؤ۔ دنیا تو مشکلات کی، پریشانیوں کی جگہ ہے، وہاں سے اس کو راحت مل گئی ہے، جنت کی طرف اس کو لے کر چل رہے ہو تو جلدی لے کے چلو، اگر نیک ہے تو اچھی جگہ جا رہا ہے۔ اور دوسری وجہ وَإِن تَكُ شَرًّا وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جنازہ اس کے علاوہ ہے، یعنی نیک نہیں ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بد عمل ہے، فَشَرٌّ، تو ایک برائی تم نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے، اس کو جلدی ڈالو۔ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی کہ اگر وہ جنازہ نیک آدمی کا ہے تو جلدی لے کر چلنے میں یہ فائدہ ہے کہ وہ اچھی جگہ جلدی پہنچ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بدکار کا جنازہ ہے تو بلا وجہ یہ مصیبت اپنے کندھوں پہ تم نے کیوں اٹھائی، پھینکو اس کو یہاں سے۔ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة
قالت قدمونی وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اعلیٰ قسم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب جنازہ تیار کر دیا جائے فاحتملها الرجال على اعناقهم، اور لوگ اس چارپائی کو، جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں، تو جنازہ کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی بڑھاؤ آگے، مجھے جلدی لے کر چلو۔ یہ جنازہ خود کہتا ہے جلدی لے کر چلو مجھے۔ اب کیسے کہتا ہے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کیسے کہتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہمارے نبی نے سنایا، ہمارا تو ایمان بالغیب ہے، ایسا ہے۔ علماء نے تعویلیں کی ہیں۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کی روح ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہ تو لاش ہے، چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی روح اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو وہ روح بولتی ہے قدمونی، میرے جسم کو، میرے جو مکان تھا جس میں میں رہا کرتا تھا، روح کہتی ہے میں جس میں رہا کرتی تھی اس کو جلدی لے کے چلو۔ اس لیے کہ جب جنازہ قبر میں رکھا جائے گا اور قبر بند کر دی جائے گی تو فرشتے آئیں گے، حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، تو اس روح کا کنیکشن ہونا ہے جسم سے اور اس کو جواب دینا ہے۔ جب سوال جواب پورا ہو جائیں گے تو روح کو علیین میں یا سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو یہ روح اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی، وہ بولتی ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ آ رہا ہے، وہ صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے کہ واقعتاً وہ جنازہ بولتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا بولتا ہے؟ وہ جملے بھی نقل کیے ہیں۔ چنانچہ جنازہ جب اٹھا کر لے جایا جاتا ہے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، پس اگر وہ دیندار ہو، نیک ہو، تو کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے آگے بڑھاؤ۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے، منافق کا جنازہ ہے، گنہگار فاسق فاجر کا جنازہ ہے، قالت لأہلہا، تو وہ جنازہ اپنے گھر والوں سے، اٹھانے والوں سے، یار دوستوں سے کہتا ہے یا ویلہا، ہائے افسوس، این تذہبون بہا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ جانا نہیں چاہتا، اس کو انجام معلوم ہے، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، اتنی جلدی کہاں پھینک دو گے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، جب وہ بولتا ہے، چاہے پہلا والا بول قدمونی مجھے آگے لے چلو، یا دوسرا والا بول ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو، جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز کو ساری چیز سنتی ہیں سوائے انسان کے، سب سنتے ہیں لیکن انسان نہیں سنتا، اللہ نے قدرت اس کی سلب کر دی ہے۔ اگر سن لے لصعق، تو انسان بے ہوش ہو جائے، وہ کاموں کو انجام نہیں دے پائے گا، دفن ہی کیسے کرے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے سروں پر والد کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور وہ کہ افسوس تم کہاں لے جا رہے ہو، کہاں مجھے آگ میں ڈالو گے، تو یہ بیٹے تھوڑی لے جانے دیں گے، تو جو حکمت تھی وہ جنازے کی تدفین کی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انسانوں سے قوت سماعت چھین لی جاتی ہے، وہ اس کی چیخ اور پکار کو نہیں سنتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے ہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توزع۔ دو ہدایتیں دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب تم جنازہ دیکھو تو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے سے آنے والا جنازہ مسلمان کا ہے، کافر کا ہے، کس کا ہے، یہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ ایک جنازہ آ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا جی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کا احترام تو اس کا بھی ہے۔ دوسری وجہ یہاں آ رہی ہے حدیث میں، آپ نے فرمایا موت اور جنازہ گھبراہٹ میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ وہ جنازہ چاہے کافر کا ہو، جنازہ چاہے مسلمان کا ہو، اس کو دیکھ کر مسلمان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب کس مسلمان نے نصیحت حاصل کی یا نہیں کی، اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ شروع میں یہ حکم تاکیدی تھا، ضروری تھا، لوگوں کا مزاج بنانے کے لیے، نصیحت حاصل کریں، اپنے نفس کو وہ چوکنا کریں۔ بعد میں اگرچہ اس کی شدت کم کر دی گئی اور اختیاری کر دیا گیا کہ جو چاہے کھڑا ہوا کرے، جو چاہے نہ کھڑا ہوا کرے، اصل مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تو شروع میں یہ حکم تھا کہ جو بھی جنازہ دیکھے فوراً کھڑے ہو جاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ لوگ جنازہ دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے ہیں، ان کو جھٹکا لگ رہا ہے، وہ اپنے نفس کو چوکنا کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کا مزاج بن گیا
تو حضور کا پھر طریقہ یہ رہا، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہی لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ جس سے ہو سکے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو، جس سے نہ ہو کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو، اس لیے کہ اب تمہارا مزاج بن گیا ہے نصیحت حاصل کرنے کا۔ تو آج بھی یہی حکم ہے کہ اختیار ہے، کوئی واجب ہی نہیں ہے دیکھ کر کھڑا ہونا۔ یہ پہلی ہدایت، اذا رأیتم الجنازہ، جب تم جنازہ دیکھو فقوموا، کھڑے ہو جایا کرو۔ فمن تبعہا، اب دوسری ہدایت، جو جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، پیچھے چل رہا ہے، فلا یقعد، تو وہ نہ بیٹھے، حتی توضع، یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے۔ اس کی دو مراد ہیں۔ اس کی پہلی مراد، یہ پہلا مطلب یہ ہے کہ جب جنازہ لے کر چل رہے ہیں، تو جنازہ تو 4 آدمی نے اٹھایا ہوا ہے، وہ لے کر چل رہے ہیں، قبرستان پہنچ گئے، جب تک یہ چارپائی کندھوں سے اٹھا کر نیچے زمین پر نہ رکھ دی جائے تو جو آس پاس لوگ ہیں ان کو کھڑا ہی رہنا چاہیے، جلدی نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ اتاریں گے تو یہ 4 آدمی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ بھی چل جاتا ہے، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر گرنے لگتا ہے۔ جب تک یہ بیٹھے ہوئے آدمی کھڑے ہوں گے تو چارپائی تو نیچے گر چکی ہوگی، اس لیے ادھر ادھر کے لوگ کھڑے رہیں تاکہ مدد کی ضرورت پڑے تو فوراً ہاتھ لگا سکیں۔ اگر پہلے سے آگے بیٹھ جائیں گے تو کیسے مدد کریں گے؟ اگر مجمع کثیر ہے، بڑی تعداد ہے، 100 200 400 آدمی ہے، تو چارپائی کے ارد گرد 10 20 جو آدمی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کھڑے رہیں، باقی لوگ پہلے بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب دوڑ کے مدد کے لیے نہیں آئیں گے، یہی اطراف میں جو لوگ ہیں یہ مدد کریں گے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ چارپائی جب جنازہ پہنچ گیا ہے قبرستان میں اور کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھی جا رہی ہے، اس وقت جو اطراف میں لوگ ہیں 10 20 وہ کھڑے رہیں۔ ہو سکتا ہے اچانک ہاتھ لگانے کی نوبت آ جائے، مدد کرنے کی نوبت آ جائے، فوراً آدمی دستیاب ہو جائے۔ دوسرا مطلب، چارپائی جنازہ قبرستان میں رکھ دیا گیا ہے، اب اس کو اٹھا کر قبر میں اتاریں گے، اس کو اٹھا کر قبر میں اتاریں گے۔ تو اب یہ مطلب بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ جب تک جنازہ نہ رکھ دیا جائے، یعنی قبر میں نہ رکھ دیا جائے، اس وقت تک لوگ کھڑے رہنے چاہیے۔ اب اس کو کھولو، اس کو تفصیل کرو۔ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل تھا، اور آپ لوگوں کو بھی یہی ہدایت دیا کرتے تھے کہ جب تک جنازہ قبر میں نہ رکھ دیا جائے لوگ کھڑے رہیں۔ جب وہ قبر میں اتار دیا، اب اوپر سے لوگ پٹاؤ ڈالیں گے، مٹی ڈالیں گے، اس وقت کوئی بیٹھنا چاہے بیٹھا رہے، بعد میں آ کے مٹی ڈالے، لیکن جب تک جنازہ قبر میں نہیں اترا ہے لوگ کھڑے رہیں۔ شروع کا عمل یہی تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کو ختم کیا گیا۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنازے میں تشریف لے گئے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، چارپائی سے جنازہ لیا گیا اور قبر میں رکھا گیا، کھڑے تھے آپ معمول کے مطابق۔ ایک یہودی عالم آیا، عربی حدیث میں آ رہا 2 لائن کے بعد، تو اس نے کہا اللہ کے نبی، ہمارا بھی یہی طریقہ ہے، ہم یہودیوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جنازہ جب تک قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا ہم کھڑے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت حضور نے طریقہ بدلا اور لوگوں کو ہدایت دی، خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ ہمارا دین اسلام کا کوئی نہج، کوئی طریقہ غیروں سے نہیں ملنا چاہیے۔ اب تک قیام یہودیوں کے ساتھ مشابہت کا طریقہ تھا، اس لیے حضور نے اس کو ختم کیا اور فرمایا آئندہ جب چارپائی جنازہ یہاں رکھ دیا گیا ہے، اب اس سے اٹھا کر میت کو قبر میں رکھیں گے، اس وقت کھڑے رہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ بیٹھ جایا کرو۔ 10 20 آدمی جو قبر پر ہیں، جو اتار رہے ہیں، وہ کھڑے رہیں گے، باقی سب بیٹھ جایا کرو، تاکہ ہمارا طریقہ یہود کے طریقے سے بدل جائے۔ اب 2 باتیں سمجھنی ہیں کہ صرف حدیث پڑھ لینے سے کوئی ذہن آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، ورنہ تو حدیث تو یہ کہہ رہی کھڑے رہو۔ جب تک ہم اس کے مقابل دوسری حدیث کو نہیں پڑھیں گے تو صاف نہیں ہوگی بات۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہیں بھی کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں، سب حدیث میں ہی مسئلہ آیا ہوا، لیکن تم نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں اس مسئلے کی؟ اگر یہ دوسری والی حدیث نہ سنی جائے یا نہ پڑھی جائے تو ذہن کیا بنے گا؟ جنازہ جب تک قبر میں نہ اتارا جائے تو کھڑا رہنا چاہیے، حالانکہ یہ پہلے کا عمل ہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا ہے اور یوں کہا خالفوہم، یہود کی مخالفت کیا کرو۔ بس پتہ چلا کسی مسئلے کی 1 2 حدیث پڑھنے سے مسئلہ صاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ساری حدیثیں نظر سے نہ گزر جائیں۔ یہ علماء کا کام ہے، محققین کا کام ہے کہ وہ تحقیق کر کے طے کریں گے کس پر عمل کرنا ہے۔ ہر حدیث پر عمل کریں گے تو بات بگڑے گی۔ ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ کھڑا رہا کرو، ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹھ جایا کرو، تو اب عمل کس پہ کرے آدمی؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کسی محقق کا دامن پکڑنے کی۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، یہ بہت لطیف اور بہت باریک، بلکہ یوں کہو بہت نازک مذہب ہے۔ یہ ذرا سی آمیزش، ملاوٹ، دوسروں کے ساتھ مشابہت، اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، بالکل برداشت نہیں کرتا۔
بہت سی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا کہ 10ویں محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کو بھی ہدایت دی، بھائی روزہ رکھو، بڑی فضیلتیں بیان کی، ایک سال پچھلے، ایک سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، فضائل آپ نے سنا ہے، تو خود بھی اہتمام فرمایا، صحابہ سے بھی کہا کہ روزہ رکھو۔ ایک ہی روزہ رکھا، بات ختم ہو گئی۔ جب دوسرے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اس 10ویں محرم کو ایک روزہ یہود بھی رکھتے ہیں اور آپ نے بھی رکھا ہے، ہم سے بھی رکھوایا ہے، اس طرح تو ہم یہود کے مشابہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی ایک روزہ رکھا، ہم نے بھی ایک روزہ رکھا، آپ نے بھی رکھا، یہ طریقہ تو ان کے طریقے کے مطابق ہو گیا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لئن بقیت عاما، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو ضرور میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9ویں اور 10ویں 2 روزے رکھوں گا، تاکہ ہمارا طریقہ یہود کے طریقے سے ذرا الگ ہو جائے، وہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ تو غور کریں آپ کہ روزہ رکھنے میں بھی یہود کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا گیا، ان کے طریقے سے ذرا سا مخالفت پیدا کی گئی کہ ہم 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال تک حیات نہیں رہے اور دنیا سے تشریف فرما ہو گئے، لیکن ایک ہدایت دے گئے۔ تو آج بھی امت میں یہی مستحب ہے کہ محرم کے موقع پر 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک نہیں، جوڑا بنانا چاہیے۔ لیکن جوڑا بنانے کی وہ وجہ نہیں، پتہ نہیں آپ کی دلی میں ہے کہ نہیں وہ وجہ، ہمارے میوات میں تو ہے۔ ہمارے میوات کے آدمی جو ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کو روزہ ایک اس لیے نہ رکھیں کہ وہ اکیلا روتا پھرتا رہتا ہے، اس کا جوڑا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں آپ کی دلی میں یہ وجہ ہے کہ نہیں، ہمارے میوات میں ہے، لیکن یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اگر ایک روزہ رکھیں گے تو گویا ہمارا طریقہ یہود کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا اور ہمیں ان سے الگ رہنا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کسی غیر کے ساتھ ذرا بھی مناسبت کو، موافقت کو، مشابہت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا صورت یعنی طریقہ کیا ہو گیا ہے، لباس میں دیکھ لیجئے، چال ڈھال میں دیکھ لیجئے، بول چال میں دیکھ لیجئے، کھانے پینے کے طریقوں میں دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کے طریقوں میں دیکھ لیجئے، سارا غیروں کا طریقہ ہے۔ جب عبادات میں بھی برداشت نہیں کیا جا رہا تو عام چیزوں میں کیسے اسلام اس چیز کو گوارا کرے گا؟ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں بہت کہتا رہتا ہوں میوات میں بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، بہت معروف ہے، لیکن لوگ اس کا پورا مطلب سمجھتے نہیں، لوگ اس کا پورا مطلب نہیں سمجھتے۔ ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی نیک لوگوں کی سی مشابہت بنا کر رکھے گا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ نیکوں کی سی سیرت رکھتا ہے، نیکوں کی سی صورت بنا کے رکھتا ہے، نیکوں کا سا لباس پہنتا ہے، نیکوں کی طرح مسجد میں آنا جانا رہتا ہے، تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کی وضاقتہ، رہن سہن، لباس کافروں کی طرح ہے، یہود کی طرح ہے، منافقین کی طرح ہے، فاسقوں کی طرح ہے، تو ڈر یہ ہے کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر اس مضمون کو کھولا جائے تو اس طرح ہے کہ اس زمین پر ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، اس زمین پر ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، کل قیامت میں انہی اعمال کی مناسبت سے ہمارے جسموں پر نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ سن لیجیے اچھی طرح، میدان محشر میں سب کھڑے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، سب انبیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب کھڑے ہوں، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں۔ اب اچانک حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے تمام انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دو، اصحاب یمین، اصحاب شمال، کچھ لوگوں کو دائیں طرف کر دو، کچھ لوگوں کو بائیں طرف کر دو۔ جو دائیں طرف جائیں گے وہ جنتی ہیں، جو بائیں طرف چلے جائیں گے وہ دوزخی ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی آیا ہوا مضمون ہے۔ یہ کام کس سے کروایا جائے گا؟ فرشتوں سے۔ اور فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ایمان ہے، ہمارے دل میں کفر ہے، ہمارے دل میں شرک ہے، نفاق ہے، اس کو وہ نہیں جانتے۔ اور کام ان سے لیا جا رہا، کرو 2 طرف، ادھر بھی کر دو ادھر بھی کر دو۔ تو اب یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں، پھر تو بڑی ناانصافی ہوگی، پتہ نہیں وہ کس کو پکڑ کے کدھر کر دیں گے، جب وہ جانتے ہی نہیں کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، وہ کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ تو ناجائز کام کریں گے، ادھر سے پکڑ کے ادھر کر دیں گے، ادھر والے کو ادھر کر دیں گے، الٹا سلٹا کر دیں گے۔ اس کا جواب یہ کہ نہیں، اگرچہ عالم الغیب نہیں ہے فرشتے، لیکن
انسان نے اس زمین پر رہ کر جو بھی عمل اختیار کیا تھا اس عمل کے لحاظ سے اس کے بدن پر نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ دائیں والے ہیں اور یہ بائیں والے ہیں۔ بے شمار روایتیں سنائی جا سکتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، ذخیرہ حدیث میں آپ کو ملے گی، کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، کل قیامت میں اس کے منہ سے مشک کی، عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جب بھیڑ میں سب کھڑے ہوئے ہوں گے تو فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو منہ میں دیکھے گا خوشبو آ رہی، وہ سمجھ جائے گی تو دائیں طرف والا قرآن پڑھنے والا، تو اس کو اندر دل میں جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ظاہری نشانی اس نے دیکھی، دائیں طرف کر دیا۔ ایسے ہی جو مومن ہیں اور پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ان کے چہرے، ان کے دونوں ہاتھ کونیوں تک، ان کے پاؤں ٹخنوں تک چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے اچھی طرح۔ اس چمک کو دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے کہ ان کو دائیں طرف کرنا ہے۔ جو منافق ہیں، فاسق ہیں، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، وجوہہم مسودہ، چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ ایسے ہی اور بھی نشانیاں ہیں، مثلا جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ نا انصافی کرے تو کل قیامت میں اس کے جسم کے آدھے حصے پر گوشت نہیں ہوگا، آدھا دھڑ موجود ہے، آدھا والے حصے پر گوشت نہیں، صرف لکڑی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ یہ ایک علامت ہوگی کہ یہ 2 بیویوں کے درمیان نا انصافی کرنے والا تھا۔ یہ ظاہری نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے دائیں اور بائیں طرف بٹوارہ کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس پر جس قوم کی مشابہت ظاہر ہوگی وہ ان میں اٹھا لیا جائے گا۔ اب بندہ 1000 چیخے میں تو مومن ہوں، میں تو جماعت والا ہوں، میں تو تبلیغ میں وقت لگاتا تھا، 1000 چیخے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے چہرے پر، بدن پر یہودیوں کی نشانی آئی تو یہودیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ عیسائیوں کی نشانی ظاہر ہوئی تو عیسائیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ مومنوں کی نشانی ظاہر ہو تو مومنوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل مطلب اس حدیث کا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہوگا، یعنی فرشتے پکڑ کر اس کو دائیں یا بائیں کر دیں گے اسی لحاظ سے۔ تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی، اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ جنازہ جب قبر میں رکھا جاتا تھا تو شروع کا عمل رسول اللہ کا یہ تھا کہ آپ کھڑے رہتے تھے۔ ایک یہودی عالم آ گیا، اس نے کہا ہمارا بھی یہی طریقہ ہے، تو آپ نے کہا آج سے چینجنگ، اور مسلمانوں کو ہدایت دے دی، خالفوہم، اب طریقہ بدل دو، اب ایسا کر لیا کرو کہ جب جنازہ قبرستان میں رکھ دیا گیا ہے، اتار کر اب قبر میں اتاریں گے، اس وقت تم بیٹھ سکتے ہو، بیٹھ جایا کرو، بس جو 2-4 آدمی کام کر رہے ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ اذا رأیتم الجنازہ، جب تم جنازہ دیکھو، فقوموا، تو کھڑے ہو جایا کرو، فمن تبعہا، پس جو اب جنازے کے پیچھے چلا تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ رکھ دیا جائے، کندھوں سے اتار کر چارپائی قبرستان میں رکھ دی جائے، اس وقت تک نہ بیٹھا کرو، مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ، یہاں تک کہ جنازہ قبر میں رکھ دیا جائے، اس وقت تک کھڑا رہا کرو۔ حضرت جابر سے روایت ہے، مرت جنازۃ، ایک جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، فقام لہا رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ دیکھ کر۔ وقمنا معہ، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جابر کہہ رہے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، انہا یہودیۃ، یہ تو ایک یہودن ہے، یہودی عورت ہے، اس کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان الموت فزع، یقیناً موت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ یعنی ایسے موقع پر یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کافر کا جنازہ مسلمان کا ہے، یہ تو گھبرا دینے والی چیز ہے، اس کو دیکھ کر اپنا جنازہ آدمی کو یاد آنا چاہیے۔ جیسے ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کسی کا جنازہ جا رہا تھا تو پاس والے نے پوچھا حضرت کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تمہارا ہے، اور تمہیں اگر یہ بات اچھی نہیں لگتی تو میرا ہے۔ یعنی آدمی یہ نہ سوچے کہ کس کا جنازہ، بلکہ عبرت حاصل کرے کہ کل تو میرا بھی نمبر ہے، مجھے بھی ایسے اٹھایا جائے گا۔ یہ تحقیق کا موقع تھوڑی ہے کہ پوچھو کس کا جنازہ ہے۔ تو حضرت نے کہا تیرا جنازہ ہے، یعنی تجھے تو ایسا لگنا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں، اور اگر تجھے میرا یہ جواب پسند نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ابو ذر کا جنازہ ہے۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں، ان الموت فزع، موت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ بے ساختہ آدمی دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم کا جنازہ دیکھے یا کافر کا جنازہ دیکھے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، پس جب تم جنازہ دیکھا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرت علی سے روایت ہے، میں نے پہلا عرض کر دیا مسئلہ کہ واجبی حکم نہیں ہے، اختیاری ہے، چاہو تو کھڑے ہو جایا کرو اور اگر چاہو تو بیٹھے رہا کرو۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر عمل کس پر ہے۔ اگر لوگوں میں زیادہ تر عمل یہ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر کچھ لوگوں کو عمل اس پر کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھے رہیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بیٹھا رہنا بھی جائز ہے۔ کبھی کوئی بات اس طرح عام ہو جاتی ہے کہ دوسری والی شکل لوگوں کے ذہن سے چلی جاتی ہے، اور یوں آہستہ آہستہ وہ حکم مستحب ہونے کے بجائے واجب بن جاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر معاشرے میں جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا رواج ہے، زیادہ تر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اب کچھ دیندار لوگ ایسے ہوں جو جنازے دیکھ کر نہ کھڑے ہوں، تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ صاحب یہ بھی جائز ہے۔ ورنہ سبھی کھڑے ہوا کریں گے، کوئی بیٹھے گا ہی نہیں، تو چلتے چلتے اگلی نسلوں میں یہ مسئلہ واجب ہی بن جائے گا، اور لوگ یوں نہیں سمجھیں گے کہ بیٹھا رہنا بھی جائز ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، صف پوری ہو گئی ہوں، صفیں مکمل ہو چکی ہیں، ایک صف مکمل، 2 اور 3 سب مکمل ہو گئی، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، شروع ہو گئی۔ اب ایک آدمی آ رہا ہے، اب اگر وہ اکیلا نیت باندھتا ہے چوتھی صف میں، تو اکیلا ہی کھڑا رہے گا، دوسرا تو اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں، ادھر ادھر سے کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا، امید بھی نہیں کسی کے آنے کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلف الصف وحدہ، خلف الصف، صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب پریشانی یہ ہے کہ صفیں مکمل ہو چکی ہیں، کسی کا آنے کی امید نہیں ہے، ایک آدمی آیا وضو کر کے چوتھی صف میں، کیا اکیلا کھڑا ہو؟ جواب یہ کہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب کرے کیا؟ حکم یہ ہے کہ اگلی صف میں سے آدمی کو پکڑ کر پیچھے اپنے پاس کھینچ لے، پکڑ کر یوں کھینچ لے، اور پھر اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جائے، 2 آدمیوں کی ایک صف بن جائے گی۔ یہ حکم ہے کہ اگلی صف میں سے ایسے پکڑ کر کھینچے گا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، لوگ مسئلے کو جانتے نہیں، اگر پکڑ کے کھینچیں گے تو ایک فتنہ ہو جائے گا، یہی کہتے ہیں لوگ۔ لیکن اگر اس فتنے کے ڈر سے آپ اصل مسئلے پر عمل نہیں کریں گے تو جہالت در جہالت ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کے ذہن سے یہ مسئلہ نکل ہی جائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد ہنگامہ کرے گا، کیوں کھینچا مجھے، یوں ہوا اور ہوا، یہی تو ہوگا، تو کم از کم اس بہانے سے لوگوں کے سامنے مسئلہ تو آ جائے گا۔ اس لیے مسئلے پر ہی عمل کرنا ہے کہ اگلی صف میں سے پکڑ کر یوں کھینچو اور ان کے ساتھ نیت باندھو۔ رسول اللہ کی ہدایت موجود ہے، لینو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، لینو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، یہ حدیث ہے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہا کرو۔ کیا مطلب نرم رہنے کا؟ کوئی تمہیں دائیں کھینچے، کوئی بائیں کھینچے نماز میں، تھوڑا سا کوئی آگے کرے، کوئی پیچھے کرے، تو اکڑ مت جائے کرو، نماز میں وہ کیوں کھینچ رہے، اس کے اشارے کے ساتھ ساتھ چل دیا کرو، لینو، نرم رہو۔ تو کتنی اچھی ہدایت ہے، تم نے تو نیت باندھی ہے۔ اب اگر کوئی تمہارا کرتا پکڑ کے کھینچ رہا تھوڑا سا دائیں تو ہو جائے کرو، کوئی بائیں کھینچ رہا بائیں ہو جائے کرو، پیچھے کھینچ رہا پیچھے آ جائے کرو، یہ ہدایت ہے رسول اللہ کی۔ نرم بن جائے کرو، اکڑ مت دکھایا کرو۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ خلف الصف وحدہ کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اب وہ کراہیت سے بچنے کے لیے اگر تمہیں پیچھے کھینچتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اشارے کے ساتھ پیچھے آ جاؤ، یا کوئی آگے کھینچتا ہے تو آگے چلے جاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں الدین یسر، یہ ہے وہ مطلب، دین بڑا آسان ہے، بڑی گنجائشیں رکھی گئی۔ کتاب الصلاۃ میں تو یہ مسئلہ بھی آئے گا، بلکہ اب تو خیر کتاب الصلاۃ نہیں آئی، کتاب الجناز چل رہی ہے، گزر چکا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، یا مغرب کے بعد کی اوابین اپنے گھر میں پڑھتے تھے، یا کوئی اور نافل کا موقع رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے چھوٹا سا ہے، اس میں آپ نیت باندھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑوس کے گھر میں، یعنی دوسری اہلیہ کے گھر میں کبھی چلی جاتی تھی، اتنے میں حضور نے کندی لگا کے نیت باندھ لی، وہ دیر سے آئیں گے، حضرت عائشہ دیر سے آئیں گی، اتنے میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لوں گا، کندی لگا کے آپ نے نیت شروع کر دی۔ یہ حدیث میں آیا وہ قصہ ہے، یہاں رک کر سمجھو، ایسے سمجھو جیسے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمرہ ہے، اور مدینہ منورہ میں قبلہ جانب جنوب ہے، ادھر ہے، یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، شمال ہے، جنوب، ادھر قبلہ ہے مدینہ منورہ میں، تو یوں سمجھو محراب ادھر ہے۔ اس دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بنے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ ریاض الجنہ، یہ ممبر ہے، یہاں حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، دوسری بیوی کا کمرہ ہے، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، ایسے نمبر وار کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں ایک دروازہ وہ ہے جو اندر مسجد کی طرف کھلتا ہے، جس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آتے تھے، اور ان سب گھروں میں ایک ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے، جب مارکیٹ میں، مدینے میں کہیں جانا ہوتا تھا ادھر کے دروازے سے آپ جاتے تھے، 2 دروازے۔
ایک چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی تھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اندر آنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک دروازہ ادھر کھلے گا، ایک باہر کی طرف کھلے گا. ایک کمرہ یہاں بنا ہوا تو اس کا ایک دروازہ اندر دوسرے کمرے میں ہی کھلے گا، پھر دوسرے کمرے کے چھوٹی سی کھڑکی وہ تیسرے کمرے میں کھلے گی. اندر سے اندر سارے گھروں میں جا سکتے تھے. اس طرح بھی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں، پورا دروازہ نہیں، چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی. اب قصے کو سمجھو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مثال طور پر اس پچھلے والے حجرے میں دوسری کے پاس گئی ہوئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نیت باندھی اس حجرے میں. وہ اندر والے دروازے سے نکل کر مسجد کے صحن میں سے اپنے حجرے میں آنا چاہتی ہیں تو دروازے پہ کندی بجائی، دروازے کو دھکا لگایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ کندی لگی ہوئی ہے اور شاید حضور نماز میں ہے. تو وہ دوسری اہلیہ کے کمرے میں گھسی اگلے والے میں، اور اس میں سے جو اندر کی طرف کھڑکی ہے اس میں سے اب اپنے حجرے میں آئیں گی. اتفاق سے اس کو دروازہ ہاتھ لگایا تو وہ بھی بند ہے. وہ کھڑکی حضور کے قبلے کی طرف، ادھر سے حضرت عائشہ اس کو کھڑکی میں ہاتھ مار رہی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چالو نماز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھے. ایک قدم رکھا، پھر تھوڑے سے وقفے سے دوسرا رکھا، پھر تھوڑے سے وقفے سے تیسرا رکھا، کندی کھولی، واپس مصلی پہ آ گئے. یہ ہے الدین یسر، دین آسان ہے. ورنہ تو حضرت عائشہ کو وہاں 15 منٹ کھڑا رہنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا. آپ نے محسوس فرما لیا کہ ادھر سے بھی کسی نے دروازہ بجایا ہے، اب اندر کا دروازہ بج رہا ہے، اس کا مطلب یہ حضرت عائشہ ہیں. تو ان کی رعایت میں آپ مصلی پہ آگے بڑھے اور آپ نے کندی کھول. تو اس طرح قدم دو قدم اگر لگاتار چلو گے 3 قدم تو نماز فاسد ہو جائے گی. کبھی تم کو مولانا کہہ گئے دوڑ لگایا کرو نماز میں، تو ڈر بھی تو لگتا ہے مسئلہ بتاتے ہوئے. تو قدم 2 قدم چل سکتے ہو، کبھی دوڑ لگانا شروع کر دو، ورزش کیا کرو. مول صاحب نے کہہ دیا ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، مول صاحب کہہ کے چلے گئے. تو قدم 2 قدم ضرورتاً آدھی آگے یا پیچھے دائیں بائیں ہل سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز میں نیت باندھ کے تو بالکل جم کر کھڑے ہو جاؤ، ضرورتاً ادھر ادھر نہیں ہل سکتے. یہی مطلب اس حدیث کا، لینو بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جایا کرو، وہ تمہیں آگے پیچھے کھینچیں تو آگے پیچھے ہو جایا کرو. وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأینا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قام دیکھا کہ آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے. فقمنا، تو ہم بھی کھڑے رہے شروع میں. وقعد، پھر ہم نے دیکھا حضور کو کہ آپ جنازہ آ رہا ہے، بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے. فقعدنا، تو ہم بھی بیٹھے رہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کا عمل حضور کا یہ تھا کہ جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ کا طریقہ بدل گیا تھا کہ جنازہ آتا رہتا تھا، آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے تو ہم بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. اس لیے فقہائے کرام نے تطبیق دی، حدیثوں کو جوڑا. تطبیق کا مطلب حدیثوں کو ملایا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کھڑا ہونا بھی جائز ہے اور بیٹھا رہنا بھی جائز ہے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے آدمی کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور مسئلے کو جتانے کے لیے بیٹھا بھی رہ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں پر عمل کیا ہے، جنازہ دیکھ کر بھی کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے بھی رہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، یہ 2 لفظ فرمائے، ایماناً، جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، ایمان والا بندہ ہے، ایمان کی حالت میں چل رہا ہے. نمبر 2، با امید ہے ثواب کی امید لگا کر چل رہا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، تاکہ لوگ جس کا آدمی مرا ہوا اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی میں آ گیا ہوں. آج کل یہی خرابی ہے، لوگ جنازے میں شریک ہونے سے زیادہ زندوں کو دکھلانے کے لیے جاتے ہیں کہ صاحب ہم آگے، بعد میں لان تان مت کرنا، فلانا نہیں آیا جنازے میں، فلانا نہیں آیا. اور لوگوں کو بھی پتہ نہیں کیا اصرار ہے، نہیں آتا تو کہتے بھی بھائی تم ہمارے جنازے میں نہیں آئے تھے، ہمارا ابا مرے تھے اس وقت تم نہیں آئے تھے. یہ سب کہنے کا حق نہیں ہے. فرض کفایہ ہے، جو شریک ہو جائیں. فبیہا، کسی کو کوئی مجبوری تھی نہیں آ سکا تو یہ ایسی چیز نہیں جس پر آپ اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کریں، ناراضگی ظاہر کریں، نہیں. یہی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بندہ کسی جنازے کے ساتھ چلے ایمان کے ساتھ اور امید لگائے ثواب کی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، قبرستان پہنچ گیا، اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھ لی، اس کے دفن سے فارغ ہو گیا، تو 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا. اس لیے 2 کام کیے اس نے،
ایک تو جنازے کے ساتھ چلا ہے، ایک عمل ہو گیا، پھر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو قبر میں دفن بھی کیا ہے، مٹی بھی ڈالی ہے، تو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ اور جو جنازے کے ساتھ چلا، نماز پڑھی، واپس آ گیا، دفن میں شریک نہیں ہوا، مٹی ڈالنے میں شریک نہیں ہوا، تو اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، ایک عمل گھٹ گیا۔ قیراط کیا ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق، اس کا یعنی بول چال میں کبھی کم کبھی زیادہ دونوں طرح کے لیے بولا جاتا ہے۔ عرب والے دینار کے چھٹے حصے کو قیراط کہتے تھے، دینار کے چھٹے حصے کو، سدس کو، چھٹے حصے کو قیراط کہتے تھے، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اخروی قیراط مراد ہے۔ قیراط 2 ہیں، ایک دنیا کا قیراط جس کو ترازو میں رکھتے ہیں وزن تولنے کے لیے، باٹ کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو کلو کا بھی ہوتا ہے، پاؤ کا بھی ہوتا ہے، گرام کا بھی ہوتا ہے، 2 گرام کا ہوتا ہے، اور سنار کے ہاتھ چلا جاؤ تو اور چھوٹے چھوٹے مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہ جو آلے ہیں تولنے کے، یہ دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ تو یہاں جو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ چلے، نماز پڑھے، پھر دفن میں بھی شریک رہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں۔ یہ 2 قیراط دنیا کے نہیں، 2 قیراط آخرت کے ہیں۔ اور آخرت کا قیراط کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ جو آدمی جنازے میں گیا، نماز پڑھی، پھر تدفین تک، مٹی ڈالنے تک شریک رہا، تو 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اتنا وزن کر کے اس کے نمایاں اعمال میں رکھا جائے گا۔ اور اگر صرف نماز پڑھ کر آ گیا، تدفین میں شریک نہیں ہوا، تو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنی، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جو کسی صحابی کے علم میں ہیں اور دوسرے صحابی کے علم میں نہیں ہیں۔ بعض احادیث، بلکہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کسی کے علم میں ہیں اور دوسرے کے علم میں نہیں ہیں، اس لیے کہ سارے صحابہ ہر وقت ہر مجلس میں نہیں رہتے تھے، کوئی کسی مجلس میں موجود ہے، کوئی کسی میں موجود ہے، کوئی کسی میں نہیں ہے۔ اس وقت جو رسول اللہ نے باتیں ارشاد فرمائی تو جو نہیں تھے ان کے کان میں نہیں پڑی، اب وہ آپس میں سننے سے ہی عام ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چلے، نماز پڑھے، پھر تدفین میں شریک رہے، تو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ ابن عمر نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی تو ان کا اچھا، پھر تو ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے، ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے۔ کیوں؟ حضرت ابن عمر جنازے کے ساتھ چلتے تھے، نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے، مٹی ڈالنے میں شریک نہیں ہوتے تھے، کون زحمت میں پڑے گا، کون پریشانی اٹھائے گا۔ آخری عمر میں بدن بھی بھاری ہو گیا تھا، حضرت کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، اس لیے خادم کے ساتھ واپس آ جایا کرتے تھے۔ جب حدیث سنی تو حیران ہوا، کہنے لگا ہم نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیے۔ لیکن ہو سکتا ہے ابو ہریرہ بات کو پورا نہ سمجھے ہوں، ابن عمر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا ہوگا، صحیح انہوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو تحقیق کے لیے ازواج مطہرات کے پاس آدمی بھیجا، پوچھ کر آؤ یہ حدیث ہے، تو ان کا بالکل ابو ہریرہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ جو جنازے میں شریک ہو اور تدفین تک رہے تو 2 قیراط ملتے ہیں، اور جو صرف نماز پڑھ کر آ جاتا ہے تو 1 قیراط، 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی روایت ہے، معروف روایت۔ من اتبع جنازۃ مسلم، جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا ایمان کی حالت میں اور ثواب امید کے ساتھ، امید ثواب کے ساتھ، وکان معہ، اور جنازے کے ساتھ رہا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک اس پر نماز بھی پڑھ لی، اس کے تدفین سے فراغت حاصل کر لی گئی، تو وہ لوٹتا ہے ثواب کے 2 قیراط لے کر، کل قیراط، اور ہر قیراط مثل احد، احد پہاڑ کے برابر، یہ حدیث میں خود وضاحت۔ ومن صلی علیہا، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی، ثم رجع، لوٹ آیا تدفین سے پہلے، دفن میں شریک نہیں ہوا، فإنہ یرجع بقیراط، تو وہ 1 قیراط لے کر لوٹتا ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے یہ بھی نیک عمل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب میری نفل رہ جائے گی، صاحب میری سنت رہ جائیں گی، صاحب اس وقت میرا فلاں معمول ہے، اب میں جنازے میں جاؤں گا تو یار یہ ثواب رہ جائے گا، یہ میری نفلیں رہ جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ موقع بموقع ہر عمل کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ اس وقت جنازے میں شریک ہونا، اس کو کاندھا دینا، اس کی نماز پڑھنا، پھر مٹی میں شریک ہونا، یہ بھی عظیم ثواب رکھتا ہے۔ اپنے اس معمول کو آگے پیچھے کر لینا، اپنے اس معمول کو آگے پیچھے کر لینا۔ صوفیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے ساتھ رہو، رہ کر دین کو سیکھو، کتابوں سے ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے، رہ کر سمجھ میں آتا ہے۔ غالباً حضرت گنگوہی علیہ رحمہ، مولانا رشید احمد نہیں، مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ ہے۔ بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور بڑے صوفی بھی تھے۔ ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے، وہ بھی عالم تھے، بڑے لوگ تھے، ان کی وجہ سے حضرت کا معمول آگے پیچھے ہو گئے۔ مہمان آتے ہیں تو معمولات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو مدرسے کو دارالعلوم دکھا رہے ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو مہمانوں میں سے کسی نے کہا حضرت
اب ہمیں اجازت دیجیے، ہماری وجہ سے آپ کے معاملات آگے پیچھے ہو گئے، بڑا حرج ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ ہے سیکھنے کا۔ تو حضرت نے فرمایا معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ کیوں وظائف پورا کیے جاتے ہیں؟ کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ سامنے والے نے جواب دیا حضرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر آپ مہمانوں کی خدمت کرنا بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی معاملات اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کے ساتھ وقت لگانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی دل جوئی کرنا، یہ بھی تو اللہ کی خوشی کے لیے۔ ہمیں معاملات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ کو گھمانے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو معاملات پورا ہو گیا۔ یہ مفتی اعظم ہی جواب دے سکتا ہے، یہ اتنا بڑا اللہ نے جو بنایا ان کو تو یہی تھوڑی بنایا۔ تو واقعہ یہی ہے کہ معمولات یا تسبیحات یا نوافل کیوں ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اگر اللہ راضی ہوتا ہے مہمان کی خدمت کرنے سے تو وہ کام بھی معمولی ہے۔ حدیث شریف میں ہے من کان لہ ضیف فلیکرمہ، جس کا کوئی مہمان ہو تو اس کا اکرام کرے، تو اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر دے۔ یہی سبق یہاں دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کسی مومن کے دل میں یہ وسوسہ آئے کہ اس وقت جنازہ ہے یار، اس وقت تو مجھے اپنا تعلیم میں بیٹھنا ہے، اس وقت تو ہمارا گشت کا ٹائم ہے، اس وقت تو ہمارا یہ فلاں کام کا وقت ہے۔ تو نہیں، اپنے اس معمول کو پیچھے کرو، اس وقت کی جو نیکی ہے وہ یہ ہے، اس میں شریک ہو جاؤ، یہ ثواب عظیم حاصل کرو، اپنے معمول کو دوسرے وقت میں کر لو۔ لیکن ہوتے ہیں کچھ ان پڑھ لوگ، وہ اپنے معمول کو نہیں چھوڑیں گے چاہے بڑی نیکی ہاتھ سے چلی جائے۔ یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اس وقت اس نیکی پر اجر نہیں ہے، اس نیکی پہ زیادہ اجر ہے۔ یہی پہچاننا عقل ہے۔ پیچھے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کی عقل کے مطابق، لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کی عقل کے مطابق۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ بندے میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ پہچانے کہ کس وقت کون سا عمل زیادہ قیمتی ہے۔ اس وقت یہ عمل قیمتی ہے، جنازے میں شریک ہو جاؤ، اپنے نوافل تسبیحات دوسرے وقت میں کر لو۔ لیکن اگر تسبیحات میں لگا رہا تو عقل کا استعمال نہیں کیا اس نے۔ جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی، اگر گھر میں والدہ بیمار ہیں، وہ آپ کی خدمت کی محتاج ہیں، یا آپ کے بغیر ان کا جی نہیں لگتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اب ایک بندہ نہیں صاحب میں تو ہمیشہ شروع سے لے کر اب تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا آیا ہوں، ایسے کیسے ہو جائے گا مسجد کے بغیر میں گھر میں نماز پڑھ لوں، اور وہ وہاں والدہ کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ کی قسم اس کو جماعت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کو وہاں زیادہ ثواب ملتا ہے جو وہ اپنے گھر میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے نماز پڑھ لیتے۔ یہ ہے وہ عقل جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ بندے کو کل قیامت میں اجر و ثواب اس کے عقل کی وجہ سے ملے گا، یعنی وہ یہ پہچانے کس وقت کس عمل کی کیا اہمیت ہے۔ یہی چیز حضور نے سمجھائی ہے کہ جب جنازہ آ جائے تو اپنے معمولات آگے پیچھے کرو، اس وقت جنازے میں شریک ہو جاؤ، 2 قیراط ثواب ملے گا، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اس کو حقیر مت سمجھا کرو۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى للناس النجاشی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر 4 تکبیرات متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نجاشی کی وفات کی خبر سنائی۔ نجاشی اصل نام اس کا اسحمہ ہے، جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے قیصر، کسریٰ، یمن کے رہنے والے کو تبع کہا جاتا تھا، یہ لقب ہوتے تھے۔ یہ نجاشی نام نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کو پردھان منتری کہا جاتا ہے، بڑے کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، نام اس کا کچھ بھی ہوگا۔ تو ایسے ہی حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جو وہاں بادشاہ تھا، نجاشی تھا، اس کا نام اسحمہ ہے۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جو مہاجرین اولین حضرت جعفر وغیرہ جو گئے تھے مکہ سے سیدھے حبشہ کے لیے، ان کی تبلیغ سے ان سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس نے وہاں سے حضور کے لیے ہدایہ بھی بھیجے ہیں، ایک تحریر بھی لکھ کر بھیجی تھی جس میں اس نے حاضر خدمت نہ ہونے پر افسوس ظاہر کیا تھا کہ میری بدقسمتی ہے، اللہ کے رسول میں تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، آپ کے قدموں کو دھو کر پیتا، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اگر میں سلطنت چھوڑ کر آؤں گا پیچھے سے سلطنت خطرے میں ہے۔ تو وہ حاضر خدمت تو نہیں ہوئے لیکن مومن تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا ہے حبشہ میں، افریقہ میں، تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی موت کی اطلاع دی۔ یوں تو بعد میں اطلاع ہے لیکن حضور نے پہلے سے اطلاع دی، حضرت جبرائیل نے آ کر بتا دیا تھا کہ آپ کے ایک مخلص دوست اسحمہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحابی تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ آپ کے وفادار دوست ہے،
آپ پر وہ محبت کرتے تھے، ایمان لائے ہوئے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہلیہ کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا، اس کا سارا انہوں نے مہر ادا کیا تھا اور سب زیادہ مہر ان کا ہی تھا، ہے سب سیرتوں میں یہ قصے ہیں۔ تو جب اصحمہ کا انتقال ہوا، نجاشی کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو اطلاع دی کہ آج تمہارے بھائی نجاشی کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر سب کو لے کر آپ گئے مصلی، یعنی عیدگاہ، جو مدینہ کی عیدگاہ تھی۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے زمانے میں کوئی متعین عیدگاہ نہیں تھی کہ سب یہ جگہ بس یہاں آپ نماز پڑھیں گے، عیدگاہ ایسی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی، خالی جگہ جہاں بھی ملتی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے، لیکن مسجد سے باہر پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کے زمانہ آیا تو ان کے دور میں وہ جگہ بھر گئی ہوگی، عمارت آ گئی ہوں گی، تو اگلے کھیت میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے کسی اور کھیت میں نماز عید پڑھائی ہے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جو اب فی الحال بند ہیں مسجد نبوی کے باہر۔ جو زائرین ہیں جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہ مسجد علی ہے، یہ حضرت مسجد ابوبکر ہے، یہ مسجد عمر ہے، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ان حضرات نے اپنے اپنے دور خلافت میں عید کی نمازیں پڑھائی تھی۔ متعین جگہ بنی ہوئی نہیں تھی عید کے لیے، تو جہاں جہاں انہوں نے پڑھائی تھی اس پہ یادگار کے طور پر ترکیوں نے مسجد بنائی تھی۔ کچھ دن ان میں نمازیں بھی ہوئی ہیں، جب سے یہ سعودی حکومت آئی انہوں نے بند کر دیا اس کو۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاں عید پڑھاتے تھے وہاں لے کر گئے، آپ نے صفیں بنائیں اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی نجاشی کی۔ لاش وہاں ہے حبشہ میں، افریقہ میں، اور نماز جنازہ ہو رہی ہے مدینہ میں۔ یہ قصہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اس پر کچھ سوالات ہوں گے، وہ میں تھوڑا بہت حل کر دوں گا آپ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع کی للناسی، لوگوں کے لیے، النجاشیہ، نجاشی کی موت کی، اس دن میں جس دن میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ وخرج بہم الی المصلی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو عید پڑھنے کی جگہ پر لے کر گئے۔ فصلی بہم، اور آپ فصف بہم، اور ان کی صف بندی کی، آپ نے صف بنائی۔ وکبر 4 تکبیرات، اور 4 تکبیریں کہی۔ جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اگلی حدیث میں اور وضاحت آ جائے گی نماز جنازے کا طریقہ کیا ہے، کتنی تکبیر ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس حدیث میں جو خاص مسئلہ وہ یہ ہے جو آپ کے دماغ میں بھی کھٹک رہا ہوگا کہ یہ نماز جنازہ کیسی، جب جنازہ سامنے نہیں ہے اور نجاشی کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس طرح نماز جنازہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازے کی نماز درست نہیں ہے۔ غائبانہ، بلکہ جنازہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لاش، وہ نعش وہ سامنے ہونی چاہیے، موجود ہونا اس کا ضروری، تب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، غائبانہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حدیث میں موجود ہے اور حضور نے پڑھائی ہے نجاشی کی غائبانہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں بیچ میں اپنی رائے ٹھوکنے والے؟ ہونا چاہیے کہ جائز ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہی کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے حضرت امام شافعی کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جب حدیث میں ہے تو ہونا چاہیے، لیکن تہ میں گھسو کسی بات کی تو بات کھلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف 2 ہی نماز جنازہ غائبہ پڑھائی، ایک تو یہ غائبانہ نجاشی کی، ایک اور ابو معاویہ مزنی کے نام سے ایک شخصیت گزری ہیں، ان کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ اس کا علاوہ پوری زندگی میں کسی کی بھی غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی، جبکہ بہت قریبی لوگ، رشتہ دار لوگ جن کی وفات کا آپ کو بڑا صدمہ رہا، مہینوں تک آپ کی طبیعت بحال نہیں ہوئی، ان کی بھی نماز جنازہ آپ نے غائبانہ نہیں پڑھی۔ جیسے حضرت جعفر شہید ہوئے تھے غزوہ مؤتہ میں، اور 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم کی وجہ سے نڈال رہے، اپنے گھر میں بھی تشریف نہیں لگے 1 مہینے تک، لیکن ان کی بھی آپ نے نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو حضرت جعفر کی آپ کو پڑھنی چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں اور مدینہ میں بہت اہم صحابی کا انتقال ہو گیا، آپ کو اطلاع ہو گئی، تو آپ کو وہاں جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے تھا۔ بس اگر آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ اگر عام طور پر جائز ہوتا تو سب کی نماز غائبانہ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، حضور مدینہ میں ہے، کسی کا وہاں انتقال ہوا، کسی کے سفر میں انتقال ہوا، کوئی شہید ہو گیا ہے۔ اگر ہر ایک کی غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو حضور سب کی پڑھتے، کسی کو کیوں محروم کرتے؟ یا آپ باہر گئے ہوئے ہیں اور مدینہ میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ وہیں سے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ دیتے، لیکن اس کے باوجود صرف آپ نے نجاشی کی پڑھی اور ایک ضعیف روایت کے مطابق ابو معاویہ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، تو کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس راز کو کھول دیا، فرمانے لگے
बैहक़ी में रिवायत है और भी जगह है। कुशिफ़ा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सरीर नज्जाशी फ़रआहु फ़सल्ला अलैहि। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनके इल्म की और तफ़क्कुह की दुआ हुज़ूर ने फरमाई, अल्लाह इनको दीन की समझ अता फरमा। तो कैसी समझ मिली होगी? रईसुल मुहद्दिसीन कहलाए वो। उन्होंने ये बात कही कि जिस दिन नज्जाशी का इंतकाल हुआ और हुज़ूर ने मदीने में उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई तो हुज़ूर के सामने से सारे पर्दे खोल दिए गए और नज्जाशी की चारपाई हुज़ूर के सामने थी। तो अब ये गायबाना नमाज नहीं, ये तो हाजिराना है। कुशिफ़ा लिन्नबी अन सरीर नज्जाशी, ये इबारत है और हज़रत इब्न अब्बास का कौल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से सारे पर्दे और हिजाबात उठा दिए गए और नज्जाशी की चारपाई आपके सामने है। इसलिए ये गायबाना नमाज नहीं थी, ये तो मौजूद है जनाज़ा, बस फासले हैं, लेकिन फासले से नज़र आ रहा है, जनाज़ा दिखाई दे रहा है, तो दोनों नमाज जनाज़ा पढ़ाई। ये इब्न अब्बास ने जवाब दिया है। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय मजबूत है कि अब ये गायबाना नहीं, ये तो हाजिराना नमाज हुई। क्या ये मुमकिन है कि हिजाबात उठें? क्या ये मुमकिन है कि पर्दे हट जाएं? जवाब ये हुज़ूर के लिए मुमकिन है, इसलिए कि मुअज्जिज़ा के कबील से है। क्या आपको वो मेराज का किस्सा याद नहीं है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज में तशरीफ़ ले गए, वापस आए, मक्का वालों को आपने ख़बर सुनाई, मैं गया था और यहाँ से पहले मैं निकला तो बैतुल मक़दिस गया, मुल्क शाम, और मक्के से मुल्क शाम का जो मसाफ़त है वो 1 महीने की है। मैं यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से आसमानों में गया, फिर जन्नत घूम कर आया, दोज़ख घूम कर आया। ये सब सफ़र मैंने रात रात में कर लिया। मक्का वालों ने बड़ी मजाक उड़ाई, ऐसे भी कहीं हो सकता है, हमसे तो 1 महीने में भी नहीं पहुँचा जाता मुल्क शाम में, तुम मुल्क शाम भी चले गए रात, फिर वहाँ से आसमानों में भी चले गए, जन्नत भी घूम कर आ गए। हुज़ूर फरमाया हुआ यही, मैं गया हूँ रात में और सब कुछ देख कर आया हूँ। लोगों का अगर यही बात है तो बताओ, बैतुल मक़दिस हमारा देखा हुआ है, बैतुल मुक़द्दस जिसको कहते हैं, वो हमारा देखा हुआ है, बताओ उसमें कितने दरवाज़े हैं, उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं, उसका गुंबद किस रंग का है, सफ़े किस रंग की बिछी हुई है, तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि कोई भी देखने वाला इन सब चीज़ों को थोड़ी महफूज करता है, लेकिन उन्होंने मुझसे सवालात किए तो एक सदमा मुझे लगा, अब क्या होगा, मेरी नबूवत ख़तरे में पड़ जाएगी, लोग शक करेंगे। बस इतना थोड़ा सा सदमा मुझे हुआ, अचानक मेरे सामने से हिजाबात खुले और बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं बताओ कितने गेट हैं, तो मैं देख के कह रहा हूँ 3 हैं। बताओ कितने गुंबद हैं, इतने गुंबद हैं। कैसा रंग है, ऐसा रंग है। फला खिड़की किधर है, इधर है। तो बैतुल मुक़द्दस तो सामने आ चुका था। ये बहुत मशहूर रिवायत है, बुखारी में भी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुअज्जिज़ा के तौर पर जब ज़रूरत पड़ी है इस तरह हिजाबात दूर कर दिए जाते थे। बैतुल मुक़द्दस आपकी निगाहों के सामने है। इसी तरह नज्जाशी की चारपाई आपके निगाहों के सामने थी और आपने उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई है। लिहाजा इससे दलील नहीं बनती कि गायबाना नमाज जनाज़ा हो सकती है। अगर हो सकती थी तो और लोगों की क्यों नहीं पढ़ाई गई थी? इसी में ख़ुद ये राज मौजूद है कि आम तौर से जायज़ नहीं है। ये रसूलुल्लाह की खुसूसियत थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को अमल की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।